أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد معاذ بن جبل وقال: يا معاذ والله إني لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى بذلك معاذ الصنابحي، وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن، وأوصى به أبو عبد الرحمن عقبة بن مسلم. رواه الإمام أبو داود في سننه. اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے آج ہم درس قرآن کی اس مجلس میں حاضر ہیں۔ جمعہ کا مبارک دن شوال کی 6 تاریخ ہے 1438 ہجری، اور 2017 جون کی 30 تاریخ ہے۔ ابھی اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق و احسان سے امت مسلمہ پر وہ مبارک، عظمت والا، فضیلت والا مہینہ گزرا ہے جس کی تازگی اور مہک ایسی سدا بہار ہے کہ اہل ایمان اور اہل تقوی اس کو صرف شوال ہی میں نہیں پورے سال محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ جو ربط اور تعلق مومن کا اور مومنہ کا اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اپنی زبان سے، جب وہ اپنے اعضائے بدن کو اللہ کی اطاعت کے لیے استعمال کرتا ہے، جب وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی ہر توانائی اور صلاحیت کو وقف کر دیتا ہے، جب وہ دین کو قائم کرنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، خیر اور بھلائی کے لیے، نیکیوں کی تلقین کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر، اصلاح و ارشاد، دعوت و تبلیغ،
دین اور شریعت کا سیکھنا سکھانا، یہ تمام دین کے وہ اہم شعبے ہیں۔ ان میں جب کوئی بندہ یا بندی اپنی جان، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی توانائی، اپنی صلاحیت، جو بھی اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، ان کو استعمال کرتے ہیں، گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور ہم نے اپنے دروس میں بارہا یہ چیز بیان کی ہے کہ لوگوں اس چیز کو اچھی طرح جان لو کہ یہ جو ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے، اس میں آپ کا یا میرا یا کسی کا ذاتی کوئی کمال بالکل نہیں ہے، یہ محض اور صرف اللہ کا کرم، اس کی توفیق، ورنہ ہزاروں مخلوق اللہ کی پھرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام النووی نے الاذکار میں یہ دعائے مبارکہ نقل کی ہے جس کے الفاظ بڑے عجیب ہیں، عجیب الفاظ ہیں اس دعائے مبارکہ کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو فرمایا کرتے الحمدللہ الذی رد علی روحی، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ۔ یہ بھی ہم نے اپنے ان دروس میں بارہا پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے اللہم منک و الیک، اللہم منک و الیک۔ جو بھی کسی کی خدمت کرنی، کسی کے ساتھ تعاون کرنا، کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، کسی کی پریشانی دور کرنا، کسی کی مشکل آسان کرنے میں مدد کرنا، کسی کے کام آنا، کسی کی دعا لینا، کسی کو نیکی، ہدایت، خیر والے راستے کی تلقین کرنا، نیکی کی نشاندہی کرنا، نیکی کی طرف بلانا، نیکی کی دعوت دینا، خود اپنے آپ کو، اپنے اعضائے بدن کو نیکیوں کے لیے استعمال کرنا، نوافل ہیں، تلاوت ہے، استغفار ہے، صدقہ و زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، کائنات کے حقوق ہیں۔ ان کو اپنی حد تک کوشش کر کے ادا کرتا ہے، اللہ سے خیر اور توفیق مانگتا ہے، یہ گویا کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ورنہ ہزاروں لوگ پھرتے ہیں، اللہ تعالی ہر ایک کا مال قبول نہیں کرتا، اللہ تعالی ہر ایک کا جسم اور بدن قبول نہیں کرتا، اللہ تعالی ہر ایک کا دل و دماغ قبول نہیں کرتا، اللہ تعالی ہر ایک کی اہل و عیال کو قبول نہیں کرتا، اللہ تعالی ہر ایک کی توانائی صلاحیت کو قبول نہیں کرتا۔ تو اگر قبول افتد زہ عز و شرف ہے نا، اے اللہ اگر تو نے کوئی توفیق دی ہے تو یہ زندگی دی ہے تو اللہ یہ توفیق بھی دے، میں سمجھ لوں میری تخلیق کا منشا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہی تو ہے زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ کی عبادت۔ اور ہم نے بتایا اہل اللہ صالحین نے یہ بتایا، فرمایا، لکھا کہ کسی بندے کے اللہ سے قریب ہونے کی علامت یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے جتنے قریب ہوگا مخلوق کے بھی اتنے ہی قریب ہوگا، جو بندہ مخلوق سے جتنا دور ہوگا اللہ سے بھی اتنا ہی دور ہوگا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پوری امت کا درد رکھتے تھے، صحابہ کو یہی سکھایا، علماء صالحین نے اپنی مجلس میں آنے والوں کو یہی سکھایا، ہر ایک کے لیے نیکی کا جذبہ دل میں رکھو۔ تو
نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی حمد و ثنا بیان ہر معاملے میں کیا فرمایا کرتے تھے؟ جب بھی کوئی ذکر ہوتا، وہ جو صحیح بخاری میں واقعہ ہم نے پڑھا ہے بارہا، اور ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹا سا کوئی کام ہو جائے تو فوراً اپنا نام آگے آگے پیش کرتے ہیں کہ میرا نام لو، میری شہرت ہو، میرا نام لیا جائے، میرے فوٹو بنے، میری مووی بنے، میری پکچر بنے، لوگ میرا درس سنیں، میرا بیان سنیں، ہزاروں کا مجمع ہو، واہ واہ ہو، آ ہو، لوگ میرے ہاتھ چومیں، لوگ مجھے حضرت صاحب کہیں، لوگ میری بیعت کریں، میری مریدوں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہوتا رہے. اور جو صالحین اہل اللہ متقین وہ گمنامی کو زیادہ پسند کرتے تھے. جہاں کہیں خدمت کا معاملہ ہوتا تو پیش ہوتے، جہاں کہیں نام لیا جاتا تو اور بھائیوں کو آگے کر دیتے کہ ارے بھائی تو ان کی وجہ سے ہوا، ہم تو تاکہ ریاکاری یا شہرت سے آدمی دور رہے. اس یہودی کے لڑکے کی جب عیادت کی جو آپ کے گھر میں کام کرتا تھا، اس کے والد ان کے سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح بخاری تمام کتب احادیث میں یہ واقعہ مختلف الفاظ کے ساتھ آیا ہے. اور آپ نے اس کی عیادت کی، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، دل پہ ہاتھ رکھا اور خیریت دریافت کی. اس کے بعد دعوت پیش کی. یہ سنت ہے. ہم جب کسی مسلمان سے ملے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، اپنا تعارف، اس کی خیریت، اچھے الفاظ، اچھا چہرہ لے کے ملو، اچھے اخلاق سے ملو. اور پھر جو سب سے اہم حق یہ ہے کہ اس کو دعوت دو دین کی، خیر کی، بھلائی کی، حکمت سے، شفقت سے، مودت سے، اخوت سے، طریقے سے، قاعدے سے. اور ہم نے بارہا پڑھا کہ بات کرنا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے. وہ کلیم صدیقی نے کہا تھا نا، بات گو کہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کرنے کا سلیقہ چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم، سب سے آخر میں ہے. وجادلہم کے ساتھ بھی باللتی ہی احسن کی شرط لگائی. جھگڑا نہیں، سختی نہیں، گالی گلوچ نہیں، اچھا چہرہ لے کے ملو، حکمت، محبت، مودت، شفقت. اس کو یہ احساس ہو کہ یہ بات کرنے والے کے دل میں میرا کتنا خیال ہے، یہ تو میرے والدین، میرے گھر والوں، میرے بہن بھائیوں سے زیادہ میرا خیال رکھنے والا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عیادت کی اور پھر یہ اسلام کی دین کی دعوت پیش کی. اس سے کہا کہ کلمہ پڑھو. اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا. یہودیوں کو چونکہ تورات و انجیل پڑھتے تھے، پڑھے لکھے تھے، عرب یہ امی تھے، ان پڑھ تھے، مکہ مکرمہ کے ہوں یا انصار و مہاجرین مدینہ منورہ کے ہوں. مہاجرین یہاں سے گئے، انصار وہاں سے ملے، اور ان کے جو استاد تھے مدینہ منورہ میں پڑھانے والے وہ یہودی علماء اور عوام تھے. تو انہوں نے اپنی کتابوں میں تمام نشانیاں دیکھ لی تھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو والد خود ضد، ہٹ دھرمی، دشمنی، شدت، عنف کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا والد نے، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ یہ نبی یہ برحق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب بیٹے نے باپ کی طرف دیکھا سوالیہ نگاہوں سے، گویا کہ بیٹا پوچھ رہا ہے اپنے باپ سے کہ میں کیا کروں. یہودی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مدینہ منورہ میں ابو القاسم کہہ کر پکارا کرتے تھے. تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا اطع ابا القاسم، ابو القاسم جو کچھ کہہ رہے ہیں مان لو. تو لڑکے نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اسلام قبول کیا. نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے،
ایک آدمی نے جب دعوت قبول کی، دین اسلام کی، خیر کی، بھلائی کی، تو اپنی چادر مبارک وہ خوشی سے فوراً لپکے اٹھے اور گھسیٹتے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ بشارت سنائی، فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے اس بچے، اس لڑکے کو، اپنے اس بندے کو، یعنی اس بچے کو، اللہ نے اپنے اس بندے کو، اس لڑکے بچے عمر کو ہدایت دے دی اسلام کی۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ایسی تقریر کی، میرا ایسا زوردار بیان ہوا، میری بات میں ایسی تاثیر تھی کہ اس نے فوراً لبیک کہا، مسلمان ہو گیا۔ آج تو اشتہارات چھپتے کہ فلاں حضرت صاحب کی دعوت پہ اتنے غیر مسلم مسلمان ہو گئے، اور جناب پوری آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ قربانی کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ اللہم منک و الیک۔ جب کوئی نیکی کی توفیق ملتی ہے کیا فرماتے ہیں؟ اللہم منک، اے اللہ سب کچھ تیرا ہی تو دیا ہوا ہے، مال تو نے دیا، اولاد تو نے دی، اہل و عیال تو نے دیے، ہر نعمت تو نے دی، اور ہدایت تو نے دی، تو تیری توفیق سے ہم تیرے بندوں تک بات پہنچا رہے ہیں، ہمارا اس میں کیا ہے؟ ہمارا تو کچھ نہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دعا میں فرما رہے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کہ اس نے مجھے پھر جگا دیا، نیند چھوٹی موت۔ الحمدللہ الذی رد علی روحی، اللہ کے لیے حمد و ثنا کہ اس نے دوبارہ مجھے روح میرے بدن میں لوٹا دی، ورنہ آنکھ لگ گئی تو مر جاتے، اچانک موت آ جاتی، کلمہ پڑھنا نصیب ہوا نہیں نصیب ہوا، باوضو مرے بے وضو مرے، کیسے مرے؟ اللہ کا حمد و ثنا اللہ کے لیے کہ باوضو نیند، پاک بستر جو مسنون ہے۔ ہم نے بتایا ابو داؤد ترمذی کی حدیث، جب کوئی بندہ یا کوئی بندی رات کو وضو کر کے سوتے ہیں، مسنون دعائیں پڑھ کے سوتے ہیں، رات کو جب بھی وہ کروٹ بدلتے ہیں، ابو داؤد ترمذی میں یہ حدیث، جب بھی وہ کروٹ بدلتے ہیں ظاہر اللہ کا نام لیتے ہیں، تو فرشتہ ہر کروٹ پر یہ کہتا ہے اللہم اغفر لہ، اے اللہ تو اس بندے کی مغفرت کر دے۔ رات بھر فرشتہ آپ کے لیے، میرے لیے دعا کرتا ہے اگر ہم وضو کر کے سوئیں۔ بھئی سونے سے پہلے آدمی باتھ روم تو ویسے بھی جاتا ہے، تو جب آپ نے استنجا کیا تو جب نکلنے سے پہلے وضو کر لو، کیا وقت لگتا ہے، کیا تکلیف، کیا پریشانی، وضو کر لو اور 2 رکعت نفل پڑھ لو تو نور علی نور، کیا کہنے؟ نہیں تو کم از کم وضو کر کے سو جاؤ۔ سونے کے بعد اگر وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ باوضو ہی شمار ہوگا، جیسا کہ اہل علم نے فرمایا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے میری روح لوٹا دی، وعافانی فی جسدی، اور الحمدللہ میں بالکل، وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، کل سلامہ یصبح کل ابن بنی آدم، ابن آدم کی جب صبح ہو اور وہ اٹھے دیکھے کہ بدن سلامت ہے، تو 360 جوڑ ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 360 جوڑ ہیں بدن میں، ان کا شکرانہ ادا کرے، 360 مرتبہ تسبیح پڑھے، 360 مرتبہ تحمید پڑھے، یا 360 مرتبہ نیکیوں کی تلقین، امر بالمعروف کرے، یا 360 مرتبہ برائی سے روکے، یا 360 مرتبہ صدقہ کرے، یا 360 مرتبہ فلاں نیکی کرے۔ آخر میں فرمایا کہ یہ ساری نیکیاں 360 نہ کر سکے تو ایک آسان سی نیکی، 2 رکعت صلاۃ ضحیٰ، چاش کی نماز کی 2 رکعت پڑھ لے تو بدن کے 360 جوڑوں کے صحت کا کفارہ شکرانہ ادا ہو گیا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، مشہور بزرگ تابعی، کسی نے پوچھا حضرت آپ ماشاءاللہ 80-90 سال کی عمر ہے آپ کی، اور اتنی طویل عمر جتنی بھی تھی واللہ اعلم، طویل عمر آپ نے پائی اور آپ کے اعضائے بدن۔ امام فضیل ابن عیاض بھی ایک تابعی ہیں، ان کے بارے میں بھی ہے، فرمایا ان بزرگوں نے
فرمایا کہ بھائی دیکھو، ہم نے جوانی میں اپنے اعضائے بدن کی حفاظت کی تو بڑھاپے میں اللہ نے ہماری لاج رکھ لی۔ ایک تو یہ فرمایا، اور دوسرا یہ فرمایا کہ جب سے ہم نے یہ حدیث سنی ہے چاش والی نماز، ہم نے کبھی چاش کی نماز چھوڑی نہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں ہم۔ اس کی برکت سے اللہ نے تمام، جو اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی آزماتا ہے، اولیاء کو بھی آزماتا ہے، بیماری بھی آتی ہے، تندرستی بھی آتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ چاش کی نماز والی حدیث سن کے آدمی یہ کہے کہ میں تو زندگی بھر کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گا، ایسا نہیں ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم کا معاملہ ہوتا ہے اور اللہ کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، محبوب بندوں کو زیادہ آزماتا ہے۔ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ شاعر نے کیا کہا؟ شاعر نے کہا ان کے رتبے ہیں سوا جن کی سوا مشکل ہے۔ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء، اس کے بعد اولیاء صالحین، پھر درجہ بدرجہ۔ اللہ تعالی ان اللہ اذا احب قوما، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم، کسی سے محبت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ابتلاہم، ابن ماجہ میں ہے یہ حدیث۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے، لیکن ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم ہمیشہ عافیت مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صبح و شام ہر وقت یہ کہو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ عباس چچا محترم رضی اللہ عنہ تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ کوئی دعا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے اسأل ربک العفو اللہ سے عفو اور عافیت مانگا کرو۔ 3 دن وہ آتے رہے، 3 دن وہ آتے رہے، پوچھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عافیت سے بہتر دعا العفو والعافیہ، دنیا میں عافیت، آخر میں عافیت۔ آخر کی عافیت یہ ہے کہ اللہ معاف کر دے، اور دنیا کی عافیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی آزمائش سے بچائے۔ چھوٹی موٹی آزمائش تو ہوتی رہتی ہے، وہ جو آیات ہم نے پڑھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم ضرور تم کو تھوڑا سا آزمائیں گے، یہ تو ہے ہر ایک کے لیے۔ اور نبی علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی کہ اللہ نے روح لوٹا دی، بدن میں عافیت ہے، اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ۔ اس کی شرح میں علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے، بڑی عجیب بات لکھی۔ علماء نے یہ فرمایا کہ اس جملے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کی زبان کو اپنے ذکر کے لیے استعمال نہیں کرتا، توفیق نہیں دیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے، حمد و ثنا ہے، تو نے وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، اس نے مجھے اپنا ذکر کرنے کی توفیق اور اجازت دی، ورنہ وہ چاہے تو زبان ہر ایک کا نام لے، اس کا نام نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ کہو، ہم تمہاری زبان کو اپنے نام کے لیے استعمال، ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے، بند ہے۔ تو اگر زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے، اعضائے بدن سے ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو آیات اور احادیث ہم نے پڑھی ہیں اس میں شکر کا ذکر ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ گزرا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق دے دی، تراویح کی توفیق دے دی، سحری و افطاری کی توفیق دے دی، قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دی، مال خرچ کرنے کی توفیق دے دی، ایثار اور صلہ رحمی کی توفیق دے دی، گھر والوں کی خدمت کرنے، رشتہ داروں کی صلہ رحمی کی توفیق دے دی، دین اور خیر اور بھلائی کا کام کرنے، بات کرنے، اس کی توفیق دے دی۔ کسی بھی نیکی کی، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔
اے اللہ تیرا شکر ہے، اور اے اللہ ہمیں مزید توفیق دے ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ اور یہ بھی حدیث ہے ترمذی اور دوسری کتب احادیث میں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ علماء نے یہ فرمایا کہ اللہ سے قرب اور محبت کی نشانی یہ ہے کہ اس بندے کے دل میں لوگوں کی محبت اور خیال اور لحاظ اور دھیان ہوگا۔ اسی لیے وہ حدیث مشہور ہے، المؤمن یألف ویؤلف، المؤمن یألف ویؤلف والذی لا یألف ولا یؤلف فلا خیر فیہ، مجمع الزوائد میں یہ حدیث۔ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے یألف، جلدی دوسروں میں گھل مل جاتا ہے، ہر ایک سے محبت سے ملتا ہے، ہر ایک سے اخلاق سے ملتا ہے، ہر ایک سے تبسم والا چہرہ لے کے ملتا ہے، ہر ایک سے خیر کی بات کرتا ہے، ہر ایک کی خدمت کرتا ہے، ہر ایک کی مدد کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ تعاون کرتا ہے، ہر ایک کو دعا دیتا ہے، ہر ایک کی دعا لیتا ہے۔ یألف لإیلاف قریش ہے نا، اردو میں ہم کہتے ہیں نا الفت، گھل مل جانا۔ اور ہم نے بہت پہلے بتایا درس میں کہ دیکھیے، ایک ہے انسان، ایک ہے مسلمان، ایک ہے مومن۔ انسان کی تعریف یہ ہے انس، یہ انس سے انسان بنا ہے۔ انسان وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کا خیال ہو، دوسروں کی محبت ہو، انس، انیس، انس، آنس، یہ سب وہی الفاظ ہیں، انس۔ پہلے انسان، علماء صالحین یہ فرماتے ہیں اپنی مجالس میں، فرماتے ہیں اپنے متبعین اور اپنے شاگردوں سے کہ بھائی پہلے انسان بنو، پھر مسلمان بنو، پھر مومن بنو۔ ہم تو پہلے درجے میں ہی انسان، یعنی ہر ایک سے انس رکھو، محبت رکھو، کسی کے لیے دل میں برا خیال نہ رکھو، بدگمانی نہ کرو، بدگمانی بدزبانی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھو، یہ شکر ہے کہ اللہ نے نیکیوں کی توفیق دی، اللہ کا ہم شکر ادا کریں۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان سے یہی فرمایا، نماز کے بعد ہاتھ پکڑا محبت سے اور فرمایا، معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، قربان جائیے وہ کیسے خوش نصیب لوگ تھے، خوشا وہ دور کے جب فیض عام تھا اس کا، اور خوشا وہ دور کے یثرب مقام تھا اس کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معاذ ابن جبل سے فرمایا مجھے تم سے محبت ہے، اللہ کی قسم تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ تو معاذ ابن جبل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، مجھے بھی اللہ کی قسم آپ سے بڑی محبت ہے۔ محبت کی نشانی کیا بتا دی؟ تمہیں اگر کسی سے محبت ہو تو اس کو دین کی کوئی بات بتا دو، یہ ہے اصل محبت۔ پیسہ، دنیاوی چیزیں، حلال مباح یہ بھی جائز ہیں، ہدیہ دو، خدمت کرو، مدد کرو، نوکری دلا دو، اس کی مشکل آسان، الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن سب سے افضل بات کیا ہے؟ اس کو دعا سکھا دو، قرآن سکھا دو، دین سکھا دو۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا مجھے تم سے محبت ہے، تو ساتھ یہ امت کو سبق سکھایا کہ تمہاری ایک دوسرے سے محبت کی نسبت کی وجہ کیا ہونی چاہیے؟ دین۔ دین، اور دین کیا ہے؟ الدین النصیحہ، صحیح مسلم میں ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دین کیا ہے؟ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی کہتے ہیں کہ آپ دوسرے کسی کے ساتھ بھلائی کریں، اس کو خیر خواہی کہتے ہیں، اپنے لیے تو سب کرتے ہیں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ مودت یہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے فوراً بعد یہ دعا کبھی مت چھوڑنا۔ ابو داؤد اور نسائی میں ہے یہ حدیث۔
یہ دعا ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں، اس میں شکر کا بیان ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول نقل کیا اپنی تفسیر ابن کثیر میں، الصلاۃ شکر والصیام شکر وکل خیر نعملہ للہ شکر وافضل الشکر الحمد۔ نماز، روزہ، تلاوت، یہ سب کیا ہے؟ شکر ہے، اور سب سے افضل شکر ہے الحمد، یعنی الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین۔ افضل الذکر، ابن ماجہ دوسری کتب حدیث میں ہے نا، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور افضل الدعاء الحمد للہ رب العالمین۔ اعملوا آل داود شکرا، سورہ سبا میں ہے نا، داؤد علیہ السلام۔ تو اس کے بارے میں امام ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام کے گھر والوں کا خاص طور پہ ذکر کیا، اے داؤد کے گھر والوں شکر والا کام کرو۔ یہ نہیں فرمایا اشکرو آل داؤد، اے داؤد کے گھر والوں شکر کرو، شکر گزار۔ فرمایا اعملو آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والوں شکر گزاری والا کام کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ شکر گزاری عمل کو کہتے ہیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا کہ شکر تین ہیں، الشکر باللسان والشکر بالقلب والشکر بالجوارح۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک شکر ہے زبان سے کہنا، ایک شکر ہے دل سے شکر ادا کرنا، اور سب سے اہم افضل شکر ہے اعضائے بدن کا شکر ادا کرنا۔ زبان اور دل جو شکر کے جذبات رکھتے ہیں، آنکھیں، زبان، ہاتھ، پیر، اعضائے بدن اس کے مطابق اطاعت، نیکیوں والے اعمال کو انجام دے، یہ ہے شکر۔ شکر یہ صرف نہیں ہے کہ زبان سے تو شکر آدمی ادا کرے اور اس کا عمل شکر کے خلاف ہو، یہ شکر نہیں ہے۔ در زبان تسبیح و در دل گاؤ خر، یہ زبانی جمع خرچ نہیں، عمل۔ امام ابن کثیر نے بڑے عجیب بات لکھی جو آج ہم نے وہ پیپر تقسیم کیا ہے، آپ سب کو ملا ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اس کا عنوان ہے داؤد علیہ السلام کے گھر والوں کی شکر والی عبادت۔ کان داؤد علیہ السلام قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة فكان لا تأتي عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي فغمرتهم هذه الآية۔ داؤد علیہ السلام نے اپنی بیویوں، گھر والوں، بیٹوں بیٹیوں سب کو جمع کیا اور فرمایا کہ اچھا بھائی، تم صبح فجر کے بعد تم عبادت کرو گے، نوافل پڑھو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، اس کے بعد تمہارا نمبر ہے، اس کے بعد تمہارا نمبر ہے، اس کے بعد گھر میں سونے سے پہلے رات کو فجر کے بعد گھر والوں کو تعلیم دی جاتی ہے، حدیث پڑھ کر سنائی جاتی ہے، قرآن کی تفسیر کا درس دیا جاتا ہے، قرآن سنا اور سنایا جاتا ہے، صحابہ اور اولیاء اللہ کے واقعات سنائے جاتے ہیں، انبیاء کرام کے قرآنی قصے بیان کیے جاتے ہیں، یہ سب اس لیے کہ تذکیر ہو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ داؤد علیہ السلام کی یہ سنت، انبیاء کی سنت، گھر والوں کو دین پر لگاؤ، دین پر لگاؤ،
نوافل، تلاوت، نیکیوں کا اہتمام کرنے والا بناؤ۔ یہ جو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، قرۃ اعین اس وقت ہوگا جب بیوی یہ دیکھے گی کہ شوہر نوافل پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، استغفار پڑھ رہا ہے، بیوی یہ اور شوہر یہ دیکھے کہ بیوی اٹھی اور تہجد کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، صلہ رحمی کا اہتمام، دین اور خیر کی دعوت کا اہتمام، دین سیکھنے سکھانے کا اہتمام۔ ماں باپ دیکھیں کہ اولاد دین سیکھنے سکھانے والی ہے، اولاد یہ دیکھے کہ ماں باپ دین کی تلقین کرنے والے، یہ ہے قرۃ عین۔ پیسہ، دنیا، جائیداد یہ قرۃ عین نہیں ہے، یہ تو جو ہے ملے گا ہر ایک کو۔ دین اور ہدایت طلب سے ملتی ہے، اور دنیا اور چیزیں یہ تو ہر ایک کو بے طلب بھی مل جاتی ہیں۔ داؤد علیہ السلام کی طرح بنو کہ اپنی بیوی بچوں کو دین کا داعی اور دین پر عمل کرنے والا بناؤ، ایسی تربیت کرو ان کی۔ اور یہ شکر ہے، حقیقی شکر یہ ہے جو داؤد علیہ السلام نے کیا، اپنے گھر والوں کو دین پہ لگایا، یہ ہے شکر۔ اور داؤد علیہ السلام کی ایک بیٹے کا نام سلیمان تھا۔ ماں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی ہے، ماؤں تم بھی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو نصیحتیں کرتی ہو۔ امریکہ پڑھنے جا رہا ہے، انگلینڈ پڑھنے جا رہا ہے، اور کاروبار کے لیے جا رہا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں جا۔ الحمدللہ اچھی بات ہے، تجارت اور حلال تعلیم کے لیے، تجارت کے لیے بڑی اچھی بات ہے، لیکن دین پہلے ہے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے جہازوں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ سلیمان اپنے بیٹے کو یہ کہتی ہیں ماں کہ بیٹے، یا سلیمان یا بنی لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل أو تجعل الرجل فقيرا يوم القيامة۔ یہ قول ان کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ ابن ماجہ جو حدیث والی کتاب ہے اس میں یہ قول لکھا ہوا ہے۔ آج تو ہمارے بیٹے اور بیٹیاں دن چڑھے سوئے رہتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، سارا دن سوئے ہوئے۔ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی نیند کا، سارا دن امت سوئی ہوئی ہے۔ رمضان کا مہینہ قلت طعام، قلت کلام، قلت نوم، صالحین اہل اللہ لکھتے ہیں نا، اصلاح و ارشاد والے، تزکیہ نفس والے، دل کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ کم بولو، کم کھاؤ، کم سو۔ ہم رمضان میں کیا کہتے ہیں؟ زیادہ بولو، زیادہ کھاؤ، زیادہ سو۔ رمضان میں ہر ایک کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کے علاوہ وہ 6 گھنٹے سوتے ہیں، رمضان میں 26 گھنٹے سوتے ہیں، 24 گھنٹے سے بھی 2 زیادہ۔ صبح دیکھو فون کرو، کہاں ہیں؟ سو رہے ہیں۔ ظہر میں فون کرو، سو رہے ہیں۔ عصر میں فون کرو، سو رہے ہیں۔ افطاری کے بعد فون کرو، سو رہے ہیں۔ رات کو فون کرو، شاپنگ اور بازاروں میں گھوم پھر رہے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کبھی ساری رات نہیں جاگے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ پہلے پہر سو پھر جاگو، درمیان میں سو پھر جاگو، آخری پہر سو پھر جاگو، ساری رات جاگنا۔ اور کاش کہ یہ جاگنا عبادت کے لیے ہوتا تو کیا بات تھی۔ مبارک راتیں۔ قوم طائف کبھی گئے ہو تو دیکھو، ہم بھی گئے تھے 2 دن پہلے۔ عکاظ ایک جگہ ہے نا، آپ نے دیکھی ہوگی عکاظ، یہاں میلہ لگا کرتا تھا۔ کیوں لگتا تھا؟ حج کا جو اجتماع ہوتا تھا تو مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ حج کے اجتماع کو خراب کرنے کے لیے اس کے مقابلے میں میلہ لگاؤ۔
انسانی شیطانوں نے سینکڑوں سال پہلے مسلمانوں کی عبادت کو خراب کرنے کے لیے عکاز کا میلہ لگایا۔ آج انسانی شیطانوں نے میڈیا میں یہ کہا، رمضان کے مبارک مہینے میں ہر چینل پر اسپیشل رمضان پیکج آتا ہے، اس میں ایک اداکارہ ہوتی ہے لڑکی، ایک اداکار ہوتا ہے، اور ان کو کرائے کے مولوی مل جاتے ہیں، علماء سو مولوی صاحب بھی اس لیے آتے ہیں میک اپ کر کے کہ نام ہوگا کہ میرا تو فلاں چینل پہ بھی میرا بیان ہوتا ہے، میرا درس آتا ہے، 8 چینل پہ میرا درس آتا ہے، افطاری میں بھی سحری میں بھی، لڑکی عورت بھی بیٹھی ہوئی، اداکار بھی بیٹھا ہوا، دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، انعامات تقسیم ہوتے ہیں، تالیاں بجائی جاتی ہیں، شعر و شاعری ہوتی ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں افطاری کے مبارک ٹائم اور وقت پر اور سحری کے مبارک ٹائم وقت پر نہ صرف انڈیا اور پاکستان بلکہ اردو بولنے والے مسلمان کروڑوں اس پوری زمین پر جہاں جہاں آباد ہیں ان کا رمضان خراب کرو، ان کی راتیں خراب کرو، ان کی سحری خراب کرو، ان کا تہجد خراب کرو، وہ عورتوں کو دیکھیں، لڑکیوں کو دیکھیں، ناچ گانے کی مجلس ہو، رمضان اسپیشل پیکج پروگرام جو ہر چینل پہ آتا ہے۔ ہمارے مولوی حضرات بھی علماء ان کو مل جاتے ہیں، وہ لڑکیوں کی طرف گھور گھور کے دیکھتے ہیں اور مسائل بیان کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا غیر محرم کے ساتھ جو آدمی بھی بیٹھے گا تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوگا۔ عکاز کے میلے کے نام پر جو حج کی عبادت کو خراب کیا جاتا تھا، آج رمضان کے مہینے میں جتنے چینل ہیں یہ مسلمانوں کی دن اور رات کے روزے اور رات کے قیام کو خراب کر رہے۔ آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، روزہ کہاں رہا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی، گناہوں کو نہ چھوڑے تو بھوک ہڑتال کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا تھا اس میں بندہ شکر ادا کرے، اپنے اعضائے بدن کی حفاظت کرے اور کم سوئے، کم بولے، کم کھائے۔ ایک مہینے ایسی اپنی تربیت کرے کہ 11 مہینے تک یہ کبیرہ گناہوں سے دور رہے۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کی مانے کہ بیٹا رات کو کم سویا کرو۔ ہمارے بچے تو دن بھر سوتے ہیں، یہ کہہ رہی ہے اپنے بیٹے سے رات کو کم سویا کرو، رات تو سونے کے لیے بھائی۔ بیٹا رات کو کم سویا کرو، اس لیے کہ جو بہت زیادہ رات کو سوتا ہے وہ کل قیامت کے دن فقیر بن کر آئے گا۔ کیا مطلب؟ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی۔ شکر یہ نصف ایمان ہے اور صبر نصف ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں نیکیاں کرنے اور شکر گزار بندہ بننے والوں میں سے بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ مہینے میں سابقہ جو نیکیاں ہوئیں اللہ تعالی ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے لیاقت بھائی کے بھتیجے ان کی اہلیہ کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا ہندوستان میں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ان کی بال بال مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی موت کو شہادت کی موت میں شمار فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔